آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے پروناؤن کسے کہتے ہیں، پروناؤن کے فنکشن اور یوزز کیا ہیں اور پروناؤن کیوں اہم ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں توفیق رشید خان۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پروناؤن ہوتا کیا ہے۔ ایسے الفاظ جو ناؤن یا ناؤن فریز کے جگہ استعمال کیے جائے پروناؤن کہلاتے ہیں۔ اور آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ پروناؤن کے استعمال کے بعد ناؤن کے استعمال کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثال کے طور پر علی از اے گڈ بوائے، ہی ویکس اپ ارلی ان دا مارننگ۔ تو پہلے جملے کے اندر علی ہمارے پاس ایک ناؤن ہے اور دوسرے جملے کے اندر اسی ناؤن علی کے لیے ہم نے ہی کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی علی از اے گڈ بوائے، علی ایک اچھا لڑکا ہے۔ ہی ویکس اپ ارلی ان دا مارننگ، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے۔ تو یہاں پر ہی کا استعمال دراصل علی کے لیے ہی کیا گیا ہے۔ یہاں پر علی اور ہی سے ایک ہی شخص مراد ہے، تو لہٰذا ہی یہاں پر کہلائے پروناؤن، کیونکہ اس نے ناؤن کو ریپلیس کر دیا ہے۔ اب ہی کے استعمال کے بعد ہمیں ناؤن یعنی کہ علی کے استعمال کی دوبارہ ضرورت نہیں پڑتی۔ اب چلیے ایک اور مثال ملاحظہ کرتے ہیں۔ A tall boy was driving the car who was not aware of the traffic laws، یعنی کہ ٹریفک کے قوانین سے ناآشنا ایک لمبا لڑکا گاڑی چلا رہا تھا۔ تو اس جملے کے اندر a tall boy ہمارے پاس ناؤن فریز ہے جس کو آگے چل کر who نے ریپلیس کیا ہے، تو who یہاں پر کہلائے پروناؤن۔ اگر اس جملے پر غور کیا جائے تو دراصل a tall boy اور who ایک ہی شخص ہیں، جیسے کہ a tall boy was driving the car، ایک لمبا لڑکا گاڑی چلا رہا تھا۔ who was not aware of the traffic laws، جو ٹریفک کے قوانین سے ناآشنا تھا۔ کون تھا جو ٹریفک کے قوانین سے ناآشنا تھا؟ تو واضح ہے کہ وہ ٹال بوائے تھا جو کہ ٹریفک کے قوانین سے ناآشنا تھا۔ تو لہٰذا یہاں پر ہو کا استعمال اس ٹال بوائے کے لیے کیا گیا ہے اور ہو نے ٹال بوائے کو ریپلیس کر دیا ہے، تو ہو یہاں پر کہلائے پروناؤن۔ پروناؤن پر مزید بات کرنے سے پہلے چند پروناؤنز ملاحظہ کیجیے۔ ہی، شی، اٹ، دے، اس، آورس، دیئرس، ہز، ہرس، مائی سیلف، ون سیلف، دیٹ، دیز، ہو، واٹ، وچ، سم ون، نیدر، ایدر، ایچ، یسٹرڈے، ہوم وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تمام کے تمام ہی پروناؤنز ہیں۔ ان تمام پروناؤنز کو اور ان جیسے اور کئی سارے پروناؤنز کو ہم پروناؤنز کے ٹائپس میں باری باری ڈسکس کریں گے۔ ابھی کے لیے ان میں سے کمپلیکس پروناؤن یعنی کہ یسٹرڈے پر بات کرتے ہیں کہ یہ پروناؤن کیوں ہے۔ دراصل ہر اس لفظ کو پروناؤن کہتے ہیں جو کسی ناؤن کو ریپلیس کر دے۔ تو یسٹرڈے ویسے تو ایڈورب ہوتا ہے پر یہ پروناؤن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب یسٹرڈے کو ہم جملے کے سبجیکٹ کے طور پر استعمال کریں یا جملے کے آبجیکٹ کے طور پر استعمال کریں تو پھر یسٹرڈے وہاں پر ایک پروناؤن ہوتا ہے۔ اور آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ سبجیکٹ ہمیشہ ہی یا تو ناؤن ہوتا ہے یا پروناؤن ہوتا ہے۔ مثال میں ایک جملہ لیتے ہیں، یسٹرڈے واز اے بیوٹیفل ڈے، یعنی کل ایک خوبصورت دن تھا۔ تو یہاں پر یسٹرڈے جملے کا سبجیکٹ ہے۔ اب فرض کرے کہ آج منڈے ہے، یعنی کل کا جو دن گزرا تھا وہ سنڈے تھا۔ اگر آج میں کہوں کہ یسٹرڈے واز اے بیوٹیفل ڈے تو یعنی کہ میں سنڈے کی بات کر رہا ہوں کہ سنڈے جو تھا وہ ایک خوبصورت دن تھا۔ تو یہاں پر یسٹرڈے کا استعمال میں نے کیا ہے سنڈے کو چھوڑ کر، یعنی کہ سنڈے ہمارے پاس ایک پراپر ناؤن ہے، اس ناؤن کو چھوڑ کر اس کے لیے میں نے یسٹرڈے کا استعمال کیا۔ تو لہٰذا یسٹرڈے نے یہاں پر ناؤن سنڈے کو ریپلیس کر دیا ہے اور اس کے جگہ خود استعمال ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے یسٹرڈے ہمارے پاس ایک پروناؤن کہلایا۔ اسی طرح اگر آپ غور کریں تو ہر دن آپ پچھلے دن کے لیے یسٹرڈے کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اور جو بھی پچھلا گزرا ہوا دن ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی نام تو ہوگا، اس ناؤن کے جگہ ہم یسٹرڈے کا استعمال کرتے ہیں، تو لہٰذا یسٹرڈے ہمارے پاس ایک پروناؤن ہوا۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میری تحقیق نہیں ہے، میں خود سے یسٹرڈے کو پروناؤن نہیں کہہ رہا، بلکہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں جن کو ٹاسک دیا تھا پروناؤن پر، تو ان کے ریسرچ کے مطابق انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یسٹرڈے بھی ہمارے پاس ایک پروناؤن ہے۔ چونکہ یہ ایک نئی ریسرچ ہے تو زیادہ لوگ اس سے ناآشنا ہیں، مگر خیر آپ اسے گوگل کر سکتے ہیں، آپ کو یہ ریسرچ مل جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں پروناؤن کی اہمیت پر کہ پروناؤن اہم کیوں ہے۔ پروناؤن کا استعمال دراصل ناؤن کے دہراوے کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر پروناؤن نہ ہوتا تو ہمیں بول چال یا لکھنے میں ناؤن کا استعمال بار بار کرنا پڑتا، جس کے نتیجے میں نہ صرف گفتگو کا لطف ختم ہوتا بلکہ ایک لمبا وقت اور زیادہ صفحے بھی درکار ہوتے۔ چلو میں آپ کو یہ بات مثال سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کرے ایک شخص کا نام علی مرتضیٰ رضوی حسین قادری ہو اور پروناؤن نہ ہو، اور آپ کو اس شخص کے بارے میں لکھنا یا بولنا ہو، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ مثلا علی مرتضیٰ رضوی حسین قادری از اے ٹیچر، علی مرتضیٰ رضوی حسین قادری ٹیچز انگلش، علی مرتضیٰ رضوی حسین قادری از اے ڈیوٹیفل پرسن۔ توفیق، متی، نجیب، فہیم، عطا اللہ اینڈ باسط علی اپریشیٹ علی مرتضیٰ رضوی حسین قادری۔ اور اسی طرح جب تک آپ کی بات جاری رہتی آپ ان ناموں کے دہراوے سے صفحے بھرتے رہتے۔ پر اب جب کہ خوش قسمتی سے پروناؤنز ہے تو ہم اس بات کو کچھ یوں لکھ اور بول سکتے ہیں، علی مرتضیٰ رضوی حسین قادری از اے ٹیچر، ہی teaches English, he is a dutiful person. Each of
us appreciates him یا each of us کے علاوہ آپ we کا استعمال بھی کر سکتے. لیکچر ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ دراصل کسی بھی پارٹ آف اسپیچ کی پہچان اس کے کام سے ہوتی ہے، اس کے ورڈ سے نہیں. یعنی کہ اگر ایک لفظ پروناؤن ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ ہی پروناؤن رہے گا. وہ جملے میں ناؤن بھی بن سکتا ہے، وہ جملے میں ایڈجیکٹیو بھی بن سکتا ہے، ایڈورب بھی بن سکتا ہے. اور ہاں، آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ممکن ہے کہ آپ کے کچھ ڈاؤٹس رہ گئے ہوں، پر چونکہ یہ فقط پروناؤن کا انٹروڈکشن تھا تو اس لیے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ پایا. تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں پروناؤن کے متعلق مزید کئی ساری ویڈیوز بنانے والا ہوں. اس کے اندر آپ کے پروناؤن کے متعلق جتنے بھی کنفیوژنز ہیں ان سب کو انشاءاللہ میں باری باری ختم کر دوں گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.